بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فضل اردو۔ آج ہم ایک آپ کے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل چیپٹر ہے نیا قانون، جو کہ خلاصے کے حوالے سے بھی اور سیاق و سباق کے حوالے سے بھی، یعنی تشریح کے حوالے سے بھی جو ہے نا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ بیسیکلی سعادت حسین منٹو نے لکھا ہے نیا قانون، اور نیا قانون کی مکمل ریڈنگ آلریڈی چیپٹر چینل پر موجود ہے، پورا کورس چینل پر موجود ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر ہم آپ کے ساتھ وہ کنٹینٹ شیئر کریں گے جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ آنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جس کے اندر اتنا کنٹینٹ ہے کہ یہ پیپر کا حصہ بن سکے۔ چینل کو ہمارے لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور اکاؤنٹ کو آپ نے ہمارا ٹک ٹاک کا اس کو بھی فالو کرنا ہے، چونکہ دونوں طرف جو ہے نا وہ سائمنٹینیسلی میں کنٹینٹ لے کے چل رہا ہوں۔ بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ دیکھیں، میں نے جو بچے جو چینل کے ساتھ آلریڈی لنکڈ ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے خلاصوں کو یاد کرنے کا ایک سمپل پیٹرن بتا دیا ہوا ہے، اور انہی خلاصوں کی مدد سے، اور پھر اسی طرح ہم نے سیاق و سباق بھی میں نے آپ کے لیے ایک ایسا بنا دیا کہ کوئی بھی پیراگراف نیا قانون چیپٹر میں سے کوئی بھی پیراگراف اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ ایزیلی اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ والا سیاق و سباق۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کا خلاصہ ایک دفعہ ریویو کروایا تو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے پورا اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے پورا ڈیٹیل چیپٹر پڑھایا ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا، دیکھیں، جس نے پورا خلاصہ پڑھا ہوا ہے نا، یعنی پوری ریڈنگ کی ہوئی ہے، وہ یہ پوائنٹس کو دیکھیں۔ منگو کوچوان کو دنیا بھر کی چیزوں کا علم ہونا، اسپین کی جنگ کی پیشین گوئی کرنا۔ اب دیکھیں، یہ دو لائنیں جو ہے نا اصل میں دو پیراگراف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ یہ لائن، اچھا، انہی لائنوں کو میں نے ملا کر جو ہے نا سیاق و سباق بنا دیا ہے، چونکہ سیاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر پیراگراف سے پہلے کیا کہا گیا ہے۔ اب آئیے ذرا سمجھیے۔ منگو کوچوان کو دنیا بھر کی چیزوں کا علم ہونا، اسپین کی جنگ کی پیشین گوئی کرنا، انگریزوں سے نفرت کی وجوہات، گورے سے جھگڑا ہونے کے بعد جی بھر کر اس کو جو ہے نا کوسنا، اس کو سنانا، لڑنا اس کے ساتھ، کچہری کی سواریاں، یعنی نام دے جو ہے منگو کوچوان یہ کچہری سے نا دو سواریاں اٹھاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ نیا قانون آ رہا ہے کوئی۔ تو مارواڑی کی باتیں سن کر منگو کا خوش ہونا، مارواڑی ایک قبیلہ ہے، یعنی کہ ایک نسل کہہ سکتے ہیں، وہاں پر لوگ تھے، تو وہ اس کی باتیں سن کر منگو کوچوان بڑا خوش ہوتا ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے دوستوں سے خوشی کا اظہار کرنا کہ نیا قانون آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیا قانون آنے کے بعد جو ہے نا وہ انگریز جو ہے نا وہ بالکل یہاں سے چلے جائیں گے، یعنی ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تمام واقعات کو روس والے بادشاہ کے ساتھ جوڑنا، یعنی کہ اس نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا یہ روس والا بادشاہ ہے، یہ وہی سارا کچھ کروا رہا ہے۔ ان دور کے اندر روس جو تھی نا وہ ایک ڈومیننٹ پاور تھی۔ گورنمنٹ کالج کے طالب علموں سے نئے قانون کے بارے میں سننا، پھر یہ ٹانگے کے اوپر گورنمنٹ کالج کے طالب علموں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یقین بدل جاتا ہے کہ جی نیا قانون آئے گا تو ہندوستانیوں کا سب کچھ بدل جائے گا۔ 1 اپریل کو صبح صبح نئے قانون کی خوشی میں نکلنا، گھوڑے کے لیے نئے کلغی خریدنا، وہ گھوڑے کے سر پر لگانے کے لیے، ہائی کورٹ کے کھلنے کا انتظار کرنا۔ وہ سمجھتا تھا نیا قانون جو ہے نا وہ کورٹ سے نکلے گا اور اس کے بعد سب کچھ بدل ہو جائے گا۔ انارکلی میں لوگوں کا وہی معمول دیکھنا، مال روڈ سے ایک گھوڑے کو سواری دینا، یعنی یہ گھوڑے انگریز کو نا، گھوڑے کے ساتھ لڑائی کرنا، پولیس کا سپاہیوں کا منگو کو گرفتار کر لینا، استاد منگو کا نئے قانون کی آوازیں لگانا۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں کہ جن کو اگر ہم کلیکٹ کر لیں نا فار ایگزامپل تو یہ ہمارے پاس اس کا سیاق و سباق بن جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، استاد منگو کو دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا، وہ انگریزوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ کچہری کی سواریوں سے علم ہوا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آنے سے سب بدل جائے گا، بہت خوش ہوا۔ اس کی وجہ روس والے بادشاہ کو قرار دیا، طالب علموں سے نئے قانون کے حوالے سے اور باتیں سنی۔ 1 اپریل کو نئے قانون کی خوشی میں صبح صبح نکل آیا، ایک گورے سے لڑائی کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ نئے قانون کی دہائی دیتا رہا لیکن سب نے کہا قانون وہی پرانا ہے۔ اب بیسیکلی دیکھیے نا، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے گا نا، کوئی بھی پیراگراف، تو آپ ایٹ لیسٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف مڈل سے آیا ہے، اینڈ سے آیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے نا وہ خلاصہ کرنا، تشریح کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ چونکہ تشریح کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پیراگراف کو ہی لکھ دینا، تشریح اب آپ کے پاس 10 نمبر کی آنی ہے، تو تشریح کو کرنے کے لیے آپ کو الیبوریٹ کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے، ہم نے ساری مکمل آلریڈی ریڈنگ، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی کیے ہیں، وہ سارے ویڈیو کے اندر آلریڈی اپلوڈ ہے، پلے لسٹ میں آپ جائیے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو میں نے وے بتا دیا خلاصہ تیار کرنے کا، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح میں نے جتنا بھی پورا کورس ہے اس کا سارا خلاصہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، وہ اس کے اندر اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ والا کنٹینٹ لازمی اپلوڈ کریں، یعنی اس کو ریویو کروا دیا جائے آپ لوگوں کو، کہ جس کے بارے میں جو ہے نا ہم شور ہیں، یا انشاءاللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہت زیادہ پوری امید ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے نا پیپر میں آ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ریویو کروا دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو دوبارہ ریویو کرواؤں گا جن چیپٹرز کو۔ ایک تو جو ہے نا وہ اخلاق نبوی ہے،
پھر اس کے بعد فاقہ میں روزہ ہے، پھر اس کے بعد ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں ہے، اس کے بعد نیا قانون ہے، اور اس کے بعد تاریخ کا کفن ہے۔ یہ چیپٹر تو ہم لازمی کریں گے۔ نظموں کے اندر بھی میں آپ کو ایک دفعہ ان کی یہ چیزیں ریویو کروا دوں گا۔ اے وادی لولاب، آزادی، اور اس کے بعد ہمارے پاس او دیس سے آنے والے پتہ، اور غزلوں کے اندر سلسلہ توڑ گیا سبھی جاتے جاتے، پروین شکر کی جو ہے نا یہ آخری غزل ہے۔ ان کی سب کی میں نے تشریحات آلریڈی کروائی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ریویو کے سرکل میں لے کر آؤں گا۔ اسی طرح باقی سبجیکٹس بھی ہیں نا، ان کا کنٹینٹ بھی ہم ود دا پیسیج آف ٹائم شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ویڈیو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں وہ یہی کہوں گا کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے، کمنٹ بھی کریں، کوئی بھی آپ کو کوئی کوئری ہے وہ آپ ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس میں ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو جو ہے نا وہ آنسر کیا جائے گا۔